ساری زندگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر رشک کرتے رہے، بلکہ اس طرح کی روایت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، انہوں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب ستارے کتنے آپ اندازہ لگائیں، کسی نے آج تک ستارے گنے؟ پاسبل ہی نہیں ہے انسانوں کے لیے، اللہ اور اس کا رسول جانے ستاروں کی نبی پاک جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر کی اتنی نیکی ہیں، یعنی نبی پاک جانتے ہیں ستاروں کی تعداد کتنی ہے، فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے ستارے، ستاروں کے برابر نیکیاں اگر ہیں تو وہ حضرت عمر کی ہیں۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ میرے والد کا نام نہیں لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ ایک غار والی نیکی ہمیں دے دو، وہ غار والی نیکی، وہ غار والی صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان جانے فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ وہ غار والی نیکی جب غار میں داخل ہوتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے آئی ہے، جب حضور علیہ السلام ہجرت کا سفر فرماتے ہیں تو یہ عاشق اکبر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ابو بکر، کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ اس کی آقا مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی محبت۔ پھر مجھے خیال ہوتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا، غار سور، غار ہرا سے بھی بلندی، بہت زیادہ ہائٹ، اس غار سور پر آج کا جوان نہ چڑھ سکے، ہانپ جائے، اللہ آپ کو غار سور لے جائے، عشق رہنمائی کرتا ہے، چڑھنے والے چل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، لیکن آسان نہیں ہے۔ وہاں اس غار سور پر اس وقت میں جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے اوپر گئے، وہ غار سور تک گئے، غار کے اندر گئے، اپنے کپڑوں سے غار کے سوراخ بند کر صفائی کری، حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما، 3 دن 3 راتیں غار میں رہے۔ یہ قرب اور یہ معیت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، خاص قرب حضور کا، خاص قرب، خاص نزدیکی، خاص معیت، کسی صحابی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ قرب جو سیدنا صدیق اکبر کو ملا کسی کو نہیں۔ تمام صحابہ رشک کرتے تھے اس غار والی نیکی پر، رشک کرتے تھے، اور ہجرت کے سفر میں بھی آپ ہی تھے۔